آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سال کی تمام راتوں میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب آسمانوں پر آپ کا نام پکارا جاتا ہے؟ ایک ایسی رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں وہ رجسٹر ہوتے ہیں جن میں آپ کی زندگی کا اگلا 1 سال لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کون جیے گا، کون مرے گا، کسے رزق کے ڈھیر ملیں گے اور کون تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ یہ محض کوئی عام رات نہیں، یہ فائلوں کے تبادلے کی رات ہے۔ لوگ اسے شب برات کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپا اصل واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ رات انسان کو کیوں دی؟ اور وہ کون سا ایسا لمحہ ہے جب تقدیر کا قلم رک کر آپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ آئیے آج کی اس دستاویزی ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات اور برات۔ عربی کے لفظ برات سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چھٹکارا پانا یا بچ جانا۔ اسلامی تاریخ میں اسے لیلۃ البراءت کہا گیا، یعنی وہ رات جس میں گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ نجات سب کو ملتی ہے یا اس کے لیے کوئی خاص شرط ہے؟ یہ رات انسان کو کیوں دی گئی؟ اللہ ذو رحیم و کریم ہے، اس نے انسان کو یہ رات ایک موقع اپرچونٹی کے طور پر دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا کی حکومتیں اپنا سالانہ بجٹ پیش کرتی ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت اس رات کائنات کا روحانی بجٹ طے فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان سال کے وسط میں اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکے۔ یہ رات ان لوگوں کے لیے ہے جو مایوس ہو چکے ہیں کہ شاید ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اس رات پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ اس رات کے پیچھے کا واقعہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس رات کے پیچھے کوئی خاص تاریخی واقعہ ہے؟ اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ 15 شعبان ہی وہ مبارک دن تھا جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنا رخ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رات رخ بدلنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی زندگی گناہوں کی طرف ہے تو آج رخ بدلنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو ان لوگوں کی فہرست دے دی جاتی ہے جن کی روحیں اگلے 1 سال میں قبض کرنی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، شاید اس فہرست میں وہ لوگ بھی ہوں جو اس وقت نئے کپڑے سلوا رہے ہیں یا لمبی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جہاں اس رات اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، وہیں کچھ بدقسمت ایسے بھی ہیں جنہیں اس رات بھی معافی نہیں ملتی۔ وہ شخص جس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہو، والدین کا نافرمان جس نے اپنی جنت کو ناراض کیا ہو، ناجائز قتل کرنے والا اور مشرک۔ اسکرپٹ کا یہ حصہ ناظرین کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ شب برات حلوہ پوری یا پٹاخوں کا نام نہیں ہے، یہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ جوڑنے کی رات ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کا داغ دھو لیا تو یقین مانیے آپ کی آنے والی زندگی کا بجٹ خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس رات اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔